پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے پروگرام کے پہلے حصے میں بات ہو رہی تھی سیاسی معاملات پر، اور یہ دوسرا حصہ ہے، اس میں بات ہوتی ہے آپ کی صحت کے حوالے سے۔ صحت کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس کے اوپر ہم تفصیلاً آج گفتگو کریں گے۔ محمد جو معزز مہمان ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں یہاں پہ موجود ہیں، اور آپ کا تعارف یہ کہ ماہر ہربلسٹ ہے، ہومیوپیتھ ڈاکٹر بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی مختلف طریقہ علاج سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ ڈاکٹر محمد فہیم ادریسی صاحب، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ اور اسکرین کے اوپر نمبر آپ کے سامنے ہے، اس نمبر پر کال کر کے آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اپنی صحت کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس پہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں، سوالات پوچھ سکتے ہیں، اور گزارش یہ ہے کہ آپ پروگرام میں ضرور کال کیجئے، مختصر بات کیجئے، صرف اپنی صحت کے حوالے سے جو مسئلہ ہے وہ بیان کیجئے، اور دوران گفتگو آپ جس ٹیلی فون سے آپ نے کال ملائی ہے اس پہ ہماری آواز سن کے آپ جواب دیجئے۔ ٹی وی کے ذریعے اپنی آواز سننے کی کوشش نہ کریں، یا ٹی وی کے قریب جا کر بات کرنے کی کوشش نہ کریں، زیادہ بہتر ہے، آپ سے ٹھیک طرح سے ہماری بات ہو پائے گی۔ ڈاکٹر صاحب کے لیے بہت سارے سوالات ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، اس کے اوپر ضرور گفتگو ہوگی، لیکن ابتدا میں ڈاکٹر صاحب کا جو ایک تعارف ہے، جو ان کی ایک آپ سمجھ لیں اسپیشلائزیشن ہے، اس کے حوالے سے ایک رپورٹ ہم نے بنائی ہے، پہلے وہ دکھائیں گے، اس کے بعد پھر گفتگو کا آغاز کریں گے۔ دکھائیے۔ طب کی دنیا کے مشہور و معروف گولڈ میڈلسٹ ہومیو ڈاکٹر حکیم فہیم عرصہ دراز سے دبئی اور کراچی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تمام جسمانی بیماریوں کا مکمل علاج صرف اور صرف طب نبوی اور نادر و نایاب جڑی بوٹیوں سے کیا جاتا ہے۔ شوگر کا علاج گارنٹی اصلی جڑی بوٹیاں جو اپنے ہاتھ سے نکالی گئی ہیں ان سے کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں۔ آپ چاہیں تو ایک ہفتہ دوا کھا کر آزما لیں، ایک ہفتے میں آپ کی انگریزی ادویات انسولین بند ہو جائے گی اور شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ 3 مہینے کی آپ ہماری دوا استعمال کریں، آپ کی شوگر ہمیشہ کے لیے کنٹرول ہو جائے گی۔ نہ آپ کو ہماری دوا کی ضرورت ہوگی اور نہ کسی اور کی۔ تو یہ رپورٹ آپ نے دیکھی ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب کے حوالے سے۔ شوگر کے مرض کے اوپر اب آپ کی ایک تحقیق ہے، اور اس پیکیج کے اندر، اس رپورٹ کے اندر بھی آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو شوگر کا مرض ہے، ڈائبٹیز ہے، اس سے مکمل نجات مل سکتی ہے۔ اب یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اور یہی بنیادی سوال ہے جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی خدمت میں گفتگو کے آغاز میں یہی سوال رکھوں گا کہ ہم اس بات پہ بہت زور دیتے ہیں کہ یہ جو شوگر کا مرض ہے یہ مکمل طور پر جو ہے وہ قابل علاج ہے، اور اس سے لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ اب میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں، جس مختلف کیسز ہیں، لوگوں کو کئی سال سے شوگر ہے اور باقاعدگی سے پرہیز بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود افاقہ نہیں ہو رہا، یا کسی سٹیج کے اوپر آ کر جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہی۔ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے اور کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ میں چاہوں گا ذرا گفتگو اس سے آغاز کیا جائے۔ جی بسم اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو دیکھنے والے ناظرین کو، اور وہ ناظرین جو سوشل میڈیا سے ہم سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، چاہے پلیٹ فارم کے 21 کا ہو یا ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کا ہو، ان سب کو السلام علیکم، اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاسر، ایک بات یہ ہے کہ جب تک ایک مسلمان کوئی بات بتائے تو ہماری قوم کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ آج کے دور کے مسلمان کا پروفائل اور لائف اسٹائل ایسا ہو گیا ہے کہ جب تک ہم یہود و نصارہ کے منہ سے نہ سن لیں ہم بلیو نہیں کر پاتے۔ اس کے لیے میں پھر ایک حدیث شریف کوٹ کرتا ہوں۔ پیارے نبی آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مرض دنیا میں اتارا جاتا ہے تو اس بیماری کی شفا کا طریقہ پہلے زمین پہ اتارا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جب آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نعت کا شعر ہے کہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم بولتا قرآن ہے، بالکل ٹھیک ہے، یعنی آپ کا بات کرنا بھی اللہ حدیث شریف کے مفہوم میں ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیر آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کرم فرماتے۔ بالکل ٹھیک۔ اب یہ تو ایک مسلمز کا عقیدہ، مذہب، دین کی بات ہو گئی، محبت، عقیدت کی بات ہو گئی۔ اب ہم دنیاوی طور پہ بات کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں
دین کا نام لے کر بھی اتنا جھوٹ بولا گیا ہے استغفر کہ اللہ، بلیو کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے چیزوں پہ، بالکل ایسا کہ سمجھ نہیں آتا۔ اب تو بہت ہی آسان ہے، بڑے بڑے آپ کے ناراض نہیں ہوئیے گا، میڈیا گروپ بھی کچھ اس طرح کے ہیں کہ اپنی ویب سائٹس کی یا اپنے سوشل میڈیا پیجز چینلز کی پروموشن کے لیے کوئی بھی چیز من گھڑت لکھ دی جاتی ہے، اور بڑا آسان ہوتا ہے کہ نیچے لکھ دیں کہ یہ ترمذی کی حدیث ہے، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، یا القرآن لکھ دیا۔ اب وہ اگر کوئی پوچھے کہ بھئی اس کا حوالہ کیا ہے تو بولو وہ لکھا تو ہے حوالہ نیچے، ترمذی شریف ہے یا صحیح بخاری شریف ہے، صحیح ستہ میں سے اس کا ہے یہ ذکر۔ تو وہ جو مین حوالے ہوتے ہیں نمبرز کے حوالے سے، بھئی کون سی حدیث ہے، کون سے صفحے پہ ہے، کون سی آیت ہے، کون سے قرآن میں، کون سے سپارے میں کون سی آیات موجود ہے، کون سے صفحے پہ موجود ہے۔ مگر اب کیونکہ جدید طریقہ علاج کے اندر باقاعدہ اس پر ریسرچ چل رہی تھی، اور ریسرچ تو کیونکہ وہ ان کو بڑا بلیو ہے خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پہ، تو وہ پھر ان چیزوں کو دیکھ کے ریسرچ کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں۔ تو ابھی ایک دوا باقاعدہ پبلک کے لیے لانچ کر دی گئی ہے، ایک انسولین، ایک انجیکشن اس طرح لانچ کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ ایک انجیکشن لگائیں گے تو 1 سال کے لیے آپ کی ڈائبٹیز ڈیلے ہو جائے گی، بالکل ٹھیک ہے، یعنی آپ کی گلوکومیٹر کے اندر ڈائبٹیز یا HbA1c لیول بڑھا ہوا نہیں آئے گا، یا آپ انسولین کا ٹیسٹ کراتے ہیں تو وہ بھی نارمل آئے گا۔ اگر 2 آپ وہ انجیکشن لگوا لیتے ہیں تو 3 سال کے لیے، اور اگر آپ 3 لگوا لیتے ہیں تو لائف ٹائم کے لیے آپ شوگر فری ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دیگر بات ہے، یہ مزید گفتگو ہے کہ اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہیں، جی یا موجودہ انسولین جو مریض لگوا رہے ہیں اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ اس کے لیے آپ میری تحقیق ریسرچ پہ جائیں گے تو میرا تو کیونکہ ایک فیلڈ سے تعلق ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جسے فارماسیوٹیکل کمپنیز ہوتی ہیں اور اپنے کمپیٹیٹرز کے خلاف ایک مواد اکٹھا کرتی ہیں اور اپنی برائیاں نہیں گنواتی، تو میری بات کرنا بھی بالکل اسی طرح کہلائے گا۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی نیئر بائی ڈائلیسس سینٹرز ہیں آپ وہاں جائیے، جا کے دیکھیے۔ مشہور تو یہ ہے کہ حکیم کی دوا کھانے سے گردے فیل ہو جاتے ہیں، جی مگر آپ وہاں ڈائلیسس سینٹر جو کہ ادارہ ہے گردے خرابی کا، باقاعدہ ایک ادارہ ہے ڈائلیسس سینٹر، جی کیونکہ جہاں آپ کا کریٹینائن بڑھ جاتا ہے، یعنی اتنا % آپ کا گردہ کام نہیں کر رہا، جہاں آپ کا جو ہے وہ یوریا بڑھ جاتا ہے، اس کے لیے پھر آپ جاتے ہیں گردے واش کراتے ہیں، کوئی مہینے میں 1 دفعہ، کوئی 2 دفعہ، کوئی 4 دفعہ، کوئی ہفتے میں 2-4 دفعہ، کوئی روزانہ۔ تو اس کے لیے باقاعدہ ایک ادارہ ہے جو کہ کراچی شہر میں SIUT بھی ہے، اور JDC نے بھی اب تو جگہ جگہ پہ ڈائلیسس سینٹرز اور بھی پرائیویٹلی ڈائلیسس سینٹر موجود ہیں۔ تو وہاں جا کے دیکھیں کہ اگر 100 مریض لیٹا ہوا ہے اس میں سے کتنا مریض ہربل دوا کھا کے آیا ہے، اور باقی کتنے مریض ایسے ہیں کہ جو کہ موجودہ دور کی جدید سائنسی نامی گرامی دوا کھانے کی وجہ سے وہاں تک پہنچا۔ بہت خوب، بالکل صحیح ہے، بہترین طریقہ ہے جانچنے کا، بالکل آپ نہیں یقین کریں ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کی بات پر، آپ نہیں یقین کریں ہماری تحقیق پر۔ میں عموماً اپنے مریض کو یہ کہتا ہوں کہ ہماری شوگر کی ادویات سے صرف گلوکومیٹر کے اندر شوگر کم نہیں ہوتی، آپ اپنی عمر سے 10 سے 20 سال کم نظر آنے لگتے ہیں، بالکل ٹھیک، کیونکہ یہ ادویات جو روزمرہ کے استعمال میں کھانے سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں، اور یہ بیماری یہ آپ کو بوڑھا بھی کر دیتی ہے، یہ آپ کو بیمار بھی کر دیتی ہے۔ یقین کریں مریض 1 ہفتے کی دوا کھا کے آتا ہے، اس کے چہرے کے رنگ تبدیل ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے، کیونکہ ہم جو ادویات بے دریغ استعمال کر رہے ہیں ان ادویات کے استعمال سے آپ کا شوگر لیول گلوکومیٹر میں کم ہو جاتا ہے، جی مگر اندر سے جو توڑ پھوڑ ہے وہ سلسلہ جاری رہتا ہے، جاری رہتا ہے، بلکہ ان ادویات کی وجہ سے زیادہ جاری رہتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، دیکھیں کوئی بھی ادویات جو کہ غیر فطری ہے، غیر قدرتی ہے، اس کا استعمال بالکل اس طرح سے ہے جس طرح ایک وقت پہلے جاپان پر ایٹم بم گرایا گیا جس کے اثرات آج تک دیکھنے میں نظر آ آتے رہے ہیں، بالکل آپ نے صحیح کہا،
کیونکہ جو جس میں بھی تابکاری اثرات ہوں گے، ایٹامک اثرات ہوں گے، کیمیکلی اثرات ہوں گے، اس کو ہم طب یونانی آریو ویدک کے اندر ہم کہتے ہیں کہ یہ عضلاتی کیفیت ہے. جی اور عضلاتی کیفیت کو ہم اور آسان کر دیں تو وہ بواسیری زہر بھی ہم اسے کہتے ہیں، جی ہم اسے مسکولر زہر بھی کہتے ہیں، ہم اس کو سوداوی کیفیت بھی کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کیفیت کے بعد ڈیفینیٹلی آپ کی باڈی کے اندر کینسر اس مریض کو ہوتا ہے جس میں وہ کیفیت ہو، پائی جاتی ہے. عضلاتی کیفیت. پائل سے لے کے کوئی بھی اس طرح کے امراض، خارش ہو گئی، کینسر ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا، شوگر ہو گیا، یہ عضلاتی کیفیت والے مریض کے اندر پنپتا ہے یہ مرض. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ ایک طرف تو اس کا علاج کر رہے ہیں، دوسری طرف جو آپ ریسورسز دے رہے ہیں ادویات وہ عضلاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو عضلاتی غذائیں، عضلاتی ادویات سے چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا. عضلاتی چیزیں کیا ہوتی ہیں، اس کی بالکل ہی مختصر سی ڈیفینیشن یہ ہے. عضلاتی چیز وہ ہوتی ہے جو غیر فطری، غیر قدرتی طریقے سے وجود میں آئی، بالکل ٹھیک ہے. جس کا بیس خشکی ہے. ایزی، بالکل ایزی ڈیفینیشن ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ نے ان ادویات سے بچنا ہے، آپ نے ہربل کی طرف آنا ہے. جی آپ کی شوگر، ہم کہتے ہیں اگر آپ کی 500 سے زیادہ بھی ہے، ویری فرسٹ ڈے آپ کی شوگر کنٹرول ہو جائے گی. اور تمام ادویات، ایون آپ انسولین 50-50 کیوں نہ لگاتے ہو، پہلے دن بند ہو جائے گی. صحیح. ود ان 24 آور آپ کی ڈائبٹیز کنٹرول ہو جائے گی. اب ایک طرف مضر صحت ادویات سے آپ بچے، ہربل پہ آ گئے. ہربل ادویات کیا ہوتی ہیں؟ جسٹ لائک تورئی، بھنڈی، لوکی، گاجر، جی ہرا دھنیا، پودینہ، یہی ہے نا جڑی جی بوٹیاں. جی. آپ ان ادویات پہ آ جائیں گے، آپ کی صحت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اور آپ کا یہ مرض، ہم 90 دن کا ٹائم دیتے ہیں مگر اکثریت مریض 1-1.5 مہینے 15 دن میں بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہمارے یوٹیوب چینل ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کے نام پر، اس میں تمام مریضوں کی تقریباً ڈیلی 2-4 ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں. جی اور مریضوں کے اس میں نمبر ہوتے ہیں، ایڈریسز ہوتے ہیں، آپ جا کے ملیں، بات کریں، ان کا ریکارڈ دیکھیں. پھر ہم کچھ واٹس اپ کنورسیشن بھی کبھی یوٹیوب پہ بھی ڈال دیتے ہیں، اپنے نمبر جو اسکرین پہ آ رہے ہیں ان کے اسٹیٹس پہ بھی لگاتے ہیں. تو کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. ہوتے. بالکل ایسا ہی. اور ایک شعر بڑا بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے، بسوں کے پیچھے، رکشے کے پیچھے، تو اس کا مطلب تو نہیں سمجھ آتا تھا، مگر آج کچھ سمجھ آتا ہے. تو وہ بڑا آسان اور بڑا ہی مشہور شعر ہے کہ کبھی بھی خوشبو نہیں آئے گی کاغذ کے پھولوں میں سے. اور سچائی، حقیقت 25,000 سال سے اس دنیا میں رائج اصل حقیقت، طریقہ علاج ہربل جڑی بوٹیوں کا بہت نہیں چھپ سکتا. سچائی بناوٹ چھپ کے، نہیں سکتی بناوٹ کے بناوٹ کے اصولوں آپ سے، کتنے بھی بنا لیں. خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. واہ. بالکل ایسے ہی. اب آپ نے، میرے نہیں سمجھ آتا، آپ ایڈ دیکھیں نا ٹی وی کے جی اوپر، ایک کمپنی شیمپو بناتی ہے، رنگ گورا کرنے کی کریم بناتی ہے. جی جی 6 مہینے بعد وہ اس سے لیٹسٹ ورژن بناتی ہے اور اپنی ہی پرانی کریم کو اور اپنے شیمپو کو برا کہتی ہے. بالکل ایسا ہی. پرانی پروڈکٹ یعنی کہ وہ ٹھیک نہیں تھی، اس میں یہ خامیاں تھیں. ابھی ایک بڑی مشہور گولی کا ایڈ چل رہا ہے، جبکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میری تو آپ نے بات پہ یقین نہیں کرنا نا. میں آپ کو ایک رائٹ ڈائریکشن اگر دے رہا ہوں، آپ کو لگتا ہے تو تھوڑا سا قیمتی وقت نکالیں. اور اب تو بہت آسان ہو گیا، گوگل کر لیں، گوگل یا یوٹیوب کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یقیناً کچھ فیک چیزیں بھی موجود ہیں، مگر آپ اگر کسی بھی ٹاپک پہ 10 سے 15 ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں تو آپ میں اگر ذرا سی بھی کوئی اصلی گھی کھایا ہوا ہے، ذرا سے بھی کوئی سچے اصلی بادام کھائے ہوئے ہیں، تو آپ کلک کر جائیں گے کہ بھئی اس کے اندر سچائی کیا ہے اور رائٹ ٹریک کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. فیصلہ کر سکتے ہیں. تو آپ ایک گولی مشہور زمانہ، اب وہ گولی پہلے گول آتی تھی، اب وہ لمبی ہو گئی ہے. لمبی کر دی. اب وہ جب لمبی ہو گئی ہے گولی تو بڑی پائیدار ہو گئی ہے. اب وہ گول گولی بیکار ہو گئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جب گول گولی تھی تو اس نے دنیا کو گھمایا ہوا تھا گولائی میں. بالکل ایسا ہی ہے.
اور آپ اس گولی کا نام لکھ کر اگر سرچ کریں گوگل پہ اوکے، تو آپ کے کڈنی ڈیزیز کی بھی بہت بڑی وجہ ہے وہ گولی. گولی ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، بالکل 100% درست ہے. یہ تحقیق سے ثابت بھی ہوا ہے، بلکہ اس کا ایک اور بھی نقصان ہے. ابھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی بریک یہاں پر لے لیتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر فہیم ادریسی سے آپ تشریف فرمائیں. اور بات ہو رہی تھی آپ کی صحت کے حوالے سے. ابتدا میں جو شوگر کے مرض کے حوالے سے جو معاملات تھے اس کے اوپر گفتگو کی ہے، اور یقیناً اس کے اوپر سوالات بہت سارے ہیں. ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو یہ مسئلہ ہے اس کے اوپر گفتگو کی جائے. دیگر بیماریوں کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ایک اور بڑی ابھی دوران گفتگو اچھی چیز کا تذکرہ کیا. ویسے تمام گفتگو ہی بڑے کام کی ہے، لیکن یہ سبزیوں کے استعمال کے حوالے سے اس پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے. اور ہمارے یہاں جو ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس میں بھی کچھ دیر پہلے بھی دوران بریک گفتگو ہو رہی تھی کہ معاملات کچھ ہمیں ٹھیک نظر نہیں آتے. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا. ڈاکٹر صاحب سے چاہوں گا ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیں. ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی آپ نے بتایا صحت کے حوالے سے جو بہت بڑی بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں، ڈائلسس کے حوالے سے آپ نے کہا، میں چند ایک مریضوں سے انٹرویو میں نے کیا، وہ کہنا یہ تھا کہ پانی کا تو ہم کثرت سے استعمال کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود بھی یہ شکایت ہوئی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ میں چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں لوگوں کو ذرا آگاہی فراہم کی جائے کہ غلطی ہم سے ہو کہاں رہی ہے، کیا غلط کر رہے ہیں. جی دیکھیں یاسر بھائی، ڈائلیسس کی اگر ہم وجہ پہ جائیں اور جو اس کی تدابیر ہے غلط تدابیر، پھر میں ایک بات کروں گا کہ بڑے بڑے سوشل میڈیا اور آپ کے نیوز میڈیا یا انٹرٹینمنٹ میڈیا کی ویب سائٹس پر، سوشل میڈیا کے ان کے جو پیجز ہیں اس پر اس طرح کی غلط چیزیں دے دی جاتی ہیں کہ لوگ بولتے ہیں یار یہ تو اتھینٹک ہوگی. جی مثال کے طور پہ صبح نہار منہ گرم پانی کا استعمال کوئی 8 سے 10 گلاس، 8 سے 10 گلاس سے. اور 1 جگ 2 جگ، جی یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے ڈائلیسس کی. کہ اگر ہم 100% ملبہ کسی بھی ادویات پہ ڈال دیں تو یہ بھی غلط ہوگا اور ناانصافی ہوگی کہ ہم اس بات کا ذکر نہ کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کی باڈی کو اللہ تعالیٰ جی رات کو ریسیٹ کرتے ہیں. کالر ہے، کالر کو شامل کر لیے جائے، گفتگو جاری رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فرمائیے. جی محمد عباس بات کر رہا ہوں پاک پتن شریف سے. جی 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 عباس صاحب پوچھیں، کیا پوچھیں گے؟ جناب ابھی سردی بہت ہو چکی ہے اور دھند بھی بہت ہے پنجاب میں. جی جی اس کی وجہ سے بچوں میں نزلہ، زکام، چھاتی جام، بخار، بالکل صحیح، جوڑوں میں درد، یہ مسئلہ بہت چل رہا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ سب کا مسئلہ ہے. بڑا اچھا سوال ہے یہ. بہت سارے لوگوں کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا آپ کے سوال پوچھنے سے. ابھی اس کا جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ عباس صاحب پروگرام میں کال کرنے کے لیے. پاک پتن شریف سے کال کر رہے تھے ہمارے دوست. ڈاکٹر صاحب گفتگو جاری رکھیے. سوال کا جواب آگے چل کے میں چاہوں گا ذرا اس پہ تفصیل گفتگو. جی اب یہ پانی کا بے دریغ استعمال، رات کو جب اللہ جی آپ کی باڈی کو ریسیٹ کرتے ہیں، ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے آپ کو سونا ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. کہ جب آپ کی باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی 12 بڑی اور چھوٹی لاتعداد فیکٹریز بنائی ہیں جو آپ کی باڈی کے اندر میڈیسن پروڈیوس کرتی ہیں. جی اب اگر آپ عشاء کے بعد رات 10-11 بجے کے بعد سوتے نہیں ہیں تو وہ فیکٹری اپنا ورک نہیں کر پاتی. بالکل ٹھیک ہے. صبح تہجد فجر میں آپ اٹھتے نہیں ہیں تو کچھ انزائم ریلیز کرنے کے لیے آپ کا جاگنا ضروری ہے صبح فجر تہجد کے بعد، اور وہی وقت ہوتا ہے. جی جی کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ فجر کی جگہ ظہر، ظہر کی جگہ عصر کا وقت. جی تو ہر چیز مقررہ وقت پر فکس کر دی گئی ہے. تو کچھ آپ کے ہارمونز، انزائمز ریلیز ہوتے ہیں، باڈی کے اندر صفائی کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے، بیماریوں کے خاتمے کا سسٹم چل رہا جی ہوتا ہے، ریسیٹ ہو رہی ہوتی ہے باڈی. تو یہ وقت ہوتا ہے صبح کا. بالکل ٹھیک ہے. کچھ چیزیں رات کا وقت ہو، اس کے لیے سونا ضروری ہے. کچھ چیزوں کے لیے صبح اٹھنا ضروری ہے. اٹھنا ضروری ہے. بالکل. اسی طرح جب رات کو یہ سارا سسٹم ہوتا ہے تو آپ کی باڈی ریسیٹ ہوتی ہے. جب ریسیٹ ہوتی ہے تو کسی بھی چیز میں، جب پاؤں کے ناخون سے لے کے سر کے بال کے آخری کونے تک اگر چیزیں ریسیٹ ہوں، جی چینجنگ ہو، تو
آٹومیٹکلی حرکت کی وجہ سے ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے، جی آپ کا اسٹمک آگ کی طرح گرم ہو رہا ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جلتے توے کے اوپر، کوئی پتیلے کے اوپر جو خشک ہے، کھایا پیا کچھ نہیں ہے، اس پہ آپ پانی بھر کے ڈال دیں، کیا بالکل ایسا ہی ریفلیکٹ کرے گا؟ وہ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی کڈنیز اتنی سی ہوتی ہے اور ان میں بالکل ہی باریک باریک جلی ایک ململ کا کپڑا جسٹ لائک کے لئے چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے آپ نے بالکل جو کہ ٹھیک ہے پیریفیکیشن کرتا ہے آپ کے پانی کی، جو بھی آپ پیتے ہیں لیکوڈ۔ جی اب اس کی پیریفیکیشن، آپ ایک چیز کی کیا طاقت ہوگی جس پہ آپ ایک ایک دو دو جگ 8-8 10 گلاس، اور آپ نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے، آپ کی باڈی کے اندر وہ انرجی، وہ گلوکوز لیول، وہ وٹامنز، وہ منرلز، وہ فیٹ نہیں پہنچ رہا ہے تمام نیفرونز کو۔ جی آپ کو پتا ہے کہ 2.2 ملین تقریباً 4.4 ملینز جی آپ کے نیفرونز ہوتے ہیں جو صرف ایک خون کے قطرے کی پیریفیکیشن کرتے ہیں، بالکل 1 سے 2 منٹ سبحان 5 اللہ، منٹ کا کیا شان دورانیہ ہے، ہوتا ہے۔ واہ، ایک خون کا قطرہ 4.4 ملینز نیفرونز، بیسک یونٹ آف کڈنی، بیسک یونٹ آف کڈنی لائف سیلز، بیسک سیلز، کیونکہ سیل سے تو پوری باڈی بنی ہے، جی مگر اگر ہم وہ کڈنی کی بات کریں تو نیفرونز ہو جاتے ہیں۔ یہ گلاس بھر کے پانی پینا یہ درست ہے؟ میں تو ذرا اس کے اوپر بھی تھوڑا وہ چاہوں دیکھیں، گا کہ میں واقعی نے جب بھی اسٹڈی کی ہے اور جب بھی کوئی اس طرح کی چیزیں ملی تو میں نے سنت نبوی کو دیکھا، سبحان اللہ، اور سنت نبوی جہاں دیکھی تو میں تو حیران رہ گیا اس دنیا کی تلخ اور جھوٹی ٹوٹی پھوٹی حقیقت، اور کہا میری نبی کی مضبوط سبحان بات۔ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میں بات کر رہا ہوں غلام علی سانگڑ سے۔ جی غلام علی صاحب فرمائیے، کیا پوچھیں گے؟ میں سر ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، پہلے بھی میں نے آپ کو پروگرام میں جی جی بات جی کیا تھا، مجھے یاد ہے، بالکل بالکل فرمائیے۔ تو میرے کو نا وہ کام پڑ گیا، میں دیکھ نہیں سکا نا وہ۔ کوئی بات نہیں، سوال کیجئے، ابھی اصل میں جواب دیتے یہ ہیں۔ دیکھیں، میرے کو شوگر پیشنٹ ہوں میں، اور اللہ کے فضل سے اب شوگر جو ہے نارمل چل رہی ہے، 90-95 ناشتے سے پہلے، 120 25 30 کے قریب ہوتی ہے ناشتے کے بعد۔ ٹھیک ہے تو میرا جو مسئلہ نا، یہ جو پاؤں ہے نا، خالی پاؤں، جی اس کے پنجوں میں، پاؤں میں، جیسے وہ یہ جو رگیں ہوتی ہیں، جی جی سنسناہٹ سی محسوس ہوتی ہے زمین پہ رکھنے سے۔ سنسناہٹ کچھ بھی نہیں ہوتی، یہ جب میں گاڑی چلاتا ہوں، ڈرائیونگ ہاں کرتا ہوں، ٹھیک ٹھیک، تو اس وقت بار بار محسوس ہوتا ہے۔ بریک کلچ پہ اٹھانے کے لیے پاؤں اوپر نیچے کرتا ہوں، تو وہ جو رگ ہوتی ہے ہاں ہاں اس ہاں، میں تھوڑا سا بعض دفعہ وہ نا وہ رک درد جاتی محسوس ہے، ہوتا ہے۔ اور جیسے شام کو گھر آتا ہوں تو پھر پاؤں میں دردیں بھی ہوتی ہیں، دونوں پاؤں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ابھی آپ کو اس کا تفصیل ٹھیک سمجھ گئے، آپ کی بات سمجھ گئے۔ اب آپ فون بند کیجئے اور ٹی وی کے اوپر جواب سنیے گا۔ ابھی سارے سوال میں نوٹ کر رہا ہوں، ابھی جیسے یہ بات مکمل ہوتی ہے اس کے بعد آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب گفتگو جاری رکھیے۔ اب ہم اگر بات کریں تو یہ جو سنت نبوی ہے صلی اللہ وہ علیہ آپ کا ایک ایسا پیرامیٹر ہے کہ پھر جب آپ اس کی تحقیق بھی کر لیں دنیاوی اعتبار سے، کیونکہ مریض آپ کے پاس سارے مسلمز تو نہیں آتے، جی طبیب تو طبیب ہے، چاہے وہ مسلمز ہوں یا نان مسلمز، ان کا بھی، چاہے مریض کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، مذہبی جماعت سے ہو، بالکل کسی بھی مسلک سے ہو، تو آپ کو کوئی بھی جو ہوم ورک کرنا ہوتا ہے، جو فیلڈ ورک کرنا ہوتا ہے، وہ آپ نے ایک سائنسی اور پریکٹیکلی اپروفڈ کہ آپ بھی ٹھوک بجا کے بات کر سکیں۔ ہمارے پیر و مرشد محترم شیخ صاحب کرم فرماتے ہیں کہ اوکے مضبوط کام کرو۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک چھوٹی سی بریک اور لینی، مختصر سی ایک بریک ہے، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں، گفتگو جاری رکھیں گے اور آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔ پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب سوال میرے پاس ہے، وقت کیونکہ کم ہے، تو پہلا جو سوال تھا کالر کا، وہ بچوں اور بڑوں کے اندر موسم کی تبدیلی کی وجہ سے جو بیماریاں ہو رہی ہیں، میں چاہوں گا اس کا جواب دیجیے۔ جی سب سے پہلا طریقہ تو جو اس وقت فوگ کی کیفیت ہے، کالر نے بھی ذکر کیا تھا، اور جو اس وقت آلودگی کا ریشو آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان، الحمدللہ میں کہہ رہا ہوں، یہ ناراضگی میں کہہ رہا ہوں،
اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ شکر ہے کہ پہلے سے پہلے کوئی نمبر نہیں آتا بالکل ٹھیک ورنہ ہے، ہم اس میں بھی ہو سکتے تھے. بہت خوب، بالکل آپ نے درست کہا، ایسا ہی ہے، تو اللہ جی سے بھی معافی ہر حال میں مانگتا اللہ ہوں، کا شکر ادا کرنا چاہیے، بات اللہ صحیح جی ہے، سے میں معافی بھی مانگتا ہوں، بالکل اور ٹھیک ہے، اپنے جو حکمران ہیں ان پہ حیرت زدہ بھی ہوں، چاہے وہ حکمراں کوئی بھی ہو، مگر حکمراں ایک ہی ہیں پاکستان میں. بالکل ٹھیک ہے، اب لاہور کی بات کی جائے، کراچی کی بات کی جائے، تو ہم انڈیا سے مقابلے میں لگے ہوئے ہیں. جی ہم چاہتے ہیں بمبئی سے پہلے رہیں اور ہم اس میں کامیاب ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ مقابلہ کس نوعیت کا ڈپارٹمنٹ ہے، کا ہے، بالکل ٹھیک ہے، نوعیت کا ہے، محکمے کا ہے. ہم نے تو بس پہلے آنا ہے ان سے. بالکل ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ نے ناک میں زیتون کا تیل، جب آپ گھر سے نکلیں، بچے نکلیں، بڑے نکلیں، تو بڑے جو ہیں وہ 2 قطرے دن میں 3 بار، اور بچے جو ہیں 1 قطرہ دن میں 3 سے 4 بار ناک میں نیزل کیویٹی کے اندر ضرور ڈالیں. ضرور ٹھیک ہے، ایک تو زیتون کا تیل ایکسٹرا ورجن سب سے بڑا اینٹی سیپٹک ہے، کیونکہ اینٹی سیپٹک آپ کا شہد بھی ہے، اینٹی سیپٹک آپ کا زیتون آئل بھی ہے ایکسٹرا ورجن. اب ایک تو یہ آپ کی احتیاط ہو گئی. دوسرا، کوشش کریں لونگ، دار چینی، کلونجی کا کہوا استعمال کریں، ان دنوں ڈرائی فروٹ کا استعمال کریں. اور ایک بات یاد رکھیے گا، جس موسم میں بھی اللہ تعالیٰ جو بھی فروٹ سبزیاں اگاتے ہیں، تو ایک تو آپ نے اس کی شروع اور آخر میں وہ نہیں کھانی، مگر جب وہ عروج پہ ہو تو آپ نے کھانی ہے. تو یہ آپ کے لیے جو ابھی اللہ تعالیٰ موسمبی، اورنج، کینو لائیں گے، ان کا آپ نے استعمال کرنا، بالکل ٹھیک ہے، فروٹس کا استعمال کریں، شہد کا استعمال کریں، ضرور، اچھے کھانے کھائیں، وقت پر کھائیں، رات دیر تک نہ کھائیں، اور رات دیر باہر نہ نکلیں. تو یقین کریں آپ نہ صرف بیماریوں سے بچیں گے، بلکہ یہ موسم آپ کو صحت پہنچانے کے لیے آتا ہے. بالکل ٹھیک کہ ہے، جو ابھی بریک کے دوران بات ہو رہی تھی، تو اس بات کے اندر بھی جو مجھے کچھ بات کلک جی کی، اور جی ایک محدود وقت کی وجہ سے میں وہ ڈسکس نہیں کر سکا تھا آپ سے، کہ جو آپ گرمی کے اندر آپ کی باڈی کے لوسز ہوتے ہیں ہیٹ کی وجہ سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے لیئرز ہیں باڈی کی، اور آپ کے تمام اندر بھی وائٹل آرگنز ہوتے ہیں، تو ان کو اوور کم کرنے کے لیے سردیاں اللہ جی بھیجتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، اگر کسی موسم کے بعد کوئی بھی موسم آتا ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ ہے، یہی 3 سے 4 مزاج ہے جس پہ طب یونانی علاج کرتی ہے اور مریض کو ٹھیک کرتی ہے، جو 25,000 سال سے اس دنیا میں رائج ہے، اور 1,25,000 پیغمبران اسلام کی سنت ہے، اور قرآن حدیث میں بھی جس کا ذکر ملتا ہے. جی 1,24,000، بالکل ٹھیک ہے، اگر ہم بات کرتے ہیں انا اعطیناک کل کوثر، تو اس کے اندر تینوں مزاج کا ذکر ہے. ہم ڈیٹیل میں جائیں، قرآن کی اور بھی آیات ہیں جو ہمیں انڈیکیٹ کرتی ہیں، اشارہ کرتی ہیں کہ 3 مزاج پہ ہی یہ پوری دنیا اور انسانی جسم جی تمام جاندار گھوم رہے ہیں، چاہے وہ آپ کے پھول پودے ہوں، سبزیاں ہوں، فروٹ ہوں، آپ کے جانور ہوں، انسان ہوں، یا موسم ہو. ان 3-4 چیزوں پہ وہ سب چیزیں ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب دوسرا سوال جو ہمارے کالر پاؤں میں درد کی شکایت کر رہے تھے، شوگر تو کنٹرول میں ہے، شوگر کنٹرول میں ہے ان کی مصنوعی ادویات سے، اور جیسا کہ میں نے گفتگو کے شروع میں بتایا کہ مصنوعی ادویات سے شوگر آپ کی گلوکومیٹر کے اندر کنٹرول رہے گی، کنٹرول رہے گی، اور آپ بظاہر بہت ہیپی رہیں گے، اندر سے آپ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے، کسی کو بتائیں گے نہیں، آپ بالکل بولیں گے ٹھیک ہے، نہیں یار میں تو بالکل ٹھیک ہوں. تو وہ آپ کہتے ہیں کہ بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھ بند کر لے تو بلی واپس نہیں جائے گی. بالکل ایسے ہی، بہت آپ نے اپنے مرض کا جڑ سے خاتمہ کرنا ہے، اس کا جڑ سے ٹریٹمنٹ کرنا ہے. ٹریٹمنٹ کے لیے آپ کو مصنوعی ادویات سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اور اوریجنلی نہ صرف گلوکومیٹر، HbA1c لیول، انسولین ٹیسٹ آپ کو باڈی میں لگے، یار آپ 10-20 سال کم لگنے لگے، آپ کے ہاتھ پیروں کے درد ختم ہو جائیں، آپ کے گردے ٹھیک ہو جائیں، معدہ ٹھیک ہو جائیں، آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، یادداشت ٹھیک ہو جائے، آپ کے اندر قوت مدافعت پیدا ہو جائے، آپ ورکنگ پہلے سے زیادہ بہتر کر سکیں. اگر آپ اس شوگر کی بیماری کے اندر 2 سے 4 گھنٹے اپنا ہارڈ ورک کر پاتے تھے، وہ 6 سے 8 گھنٹے ایک عام آدمی کی طرح کر سکیں. اگر آپ باپ یا ماں نہیں بن پا رہے تو آپ کا سیکشول ڈس آرڈر جو ہو گیا ہے، آپ کو ریپروڈکٹیو سسٹم آپ کا کمزور ہو گیا ہے، وہ ایکٹیو ہو جائے، اسٹرانگ ہو جائے. خواتین کے
جو خواتین کے معاملات ہوتے ہیں ان میں ڈسٹربنس ہے، مردوں کو جو معاملات ہے پرفارمنس سے ڈسٹرب ہے، تو ان سب کی چیزیں بہتری ہو جائے بغیر کوئی اس مرض کی دوا کھائے ہوئے، صرف شوگر ٹھیک ہونے پر یہ تمام چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، بشرطے کہ شوگر کا، ڈائبٹیز کا آپ اصلی علاج کرا لیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ رونگ نمبر میں نہ پھنسیں جا کے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب مصروفیات کچھ ملتان میں بھی ہیں، تو جو پیشنٹ اگر رابطہ کرنا چاہیں کیا ایسا جی، ممکن اگلے 2 ہے؟ دن ملتان کے جمعرات اور جمعہ، یعنی ٹھیک ہے، کل شام 4 سے 6 اور جمعے کو بھی شام 4 سے 6 انشاءاللہ آپ سے ملتان میں رابطہ کر سکتے ہیں، پیشنٹ دیکھیں گے، تو یہ آپ نمبر نمبر اسکرین اوپر والا نوٹ کر لیں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ یہ جو اوپر نمبر آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر دیے گئے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ذاتی نمبرز ہیں، ان کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، خاص طور پہ ملتان اور اس کے گرد و نواح میں جو لوگ موجود ہیں، اگر ذاتی طور پر چاہتے ہیں کہ وہ معائنے کے لیے آ جائیں تو ڈاکٹر صاحب سے رجوع کر اس لیں۔ کو تو بڑا آسان ہم نے ویسے بھی کر دیا ہے کہ آپ جو نمبر چل رہے ہیں دونوں نمبر واٹس ایپ پہ موجود ہیں، مریض کی آواز میں کوشش کریں کہ مریض کی آواز میں پوری کیفیت ایک وائس نوٹ کر دیجئے، بالکل ٹھیک ہے، ان کی رپورٹس بھیج دیجئے۔ اگر مریض گفتگو نہیں کر پا رہا، اپنی کیفیت نہیں بتا پا رہا، تو آپ وائس میسیج یا لکھ کر ٹیکسٹ کر دیجئے واٹس ایپ پہ ہی، اور مریض کی ویڈیو تصویر بنا کے بھیج دیں، کیونکہ ہم مریض کا چہرہ آنکھیں دیکھ کے مزاج کی تشخیص کرتے ہیں اور پھر ہم اس کا علاج تجویز کر دیتے ہیں۔ ایڈریس آپ ساتھ لکھ کے صاف صاف نیئر بائی اچھا سا ایڈریس جس میں ایکٹیو موبائل نمبر جو اس گھر میں ایکٹیو ہے، کسی مرد کا نام جو مشہور ہے گھر میں یا جو بھی مرد موجود ہے اویلیبل، ان کا نام، نمبر، ایڈریس بھیج دیں۔ 24 to 48 آورز کے اندر آپ کو میڈیسن گھر پہ مل جاتی ہے، اس کے پرہیز کا پرچہ، دوا کھانے کا طریقہ، یہ پورا پرچہ بھی ساتھ ہوتا ہے۔ ڈیلی مریض کی شوگر، فاسٹنگ، رینڈم کی آپ گلوکومیٹر کی پکچر بھیجیں، ہم ویری فرسٹ ڈے سے منگاتے ہیں تاکہ آپ کو مطمئن کرنے کے لیے گلوکومیٹر میں بھی شوگر کنٹرول رہے، اور آپ اپنی کیفیت کا بھی ڈیلی میسج کر سکتے ہیں۔ کوئی اور بیماری ہے تو اس کے لیے بھی یہ ہے، چاہے ڈائلیسس کے کیسز ہوں، کوئی سی بھی کیسز ہو، الحمدللہ 1 سے 1.5 ماہ میں ڈائلیسس سے بھی پیشنٹ ریکور کر جاتا ہے۔ بلکہ میں جاتے جاتے ایک نسخہ بتا کے جا رہا ہوں، ضرور مگر ایک دفعہ پھر میں اس بات کو بتاؤں، ہم یقین کریں آن ایئر آ کے اتنی ساری بات نہیں کر پاتے، بڑا قلیل وقت ہوتا ہے، تو جب بریک میں بھی بہت ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں، مریضوں کی کالز آ رہی ہوتی ہیں، میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، تو ابھی ہم نے ایک چیز ڈسکس کی کہ گرم پانی کا استعمال نہاتے ہوئے، تو اس میں بہت سارے ڈسکشن، ہماری ڈیبیٹ اور یاسر بھائی سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے، اور جہاں سیکھنے کو ملے انسان کو ماننا چاہیے کہ اگر ڈائلیسس کا پیشنٹ ہے، اگر وہ 2 گھنٹے 45 سینٹی گریڈ پانی کے اندر اپنے آپ کو یہاں تک ڈبو کے رکھے، کوئی باتنگ ٹب بنا لیں، کوئی لکڑی کی کوئی چیز بنا کے اس میں پینا فلیکس ڈال لیں، پلاسٹک ڈال لیں، اوکے جی، تو یقین کیجئے کہ ڈائلیسس میں اس میں بھی بڑا فرق پڑتا ہے۔ باقی آپ رابطہ کریں تو آپ کو ڈیٹیل واٹس ایپ پہ انشاءاللہ بتا ڈاکٹر دیا صاحب جائے تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ، وقت ہمارے پاس بالکل ختم ہو گیا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پروگرام میں ضرور تمام معاملات پر گفتگو کی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دے اجازت، اللہ کے بعد۔